علامہ مجلسی علیہ رحمہ امام حسین علیہ السلام کی کرامت و مہربانی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیعہ علماء کی تالیفات میں دیکھا ہے کہ سلیمان امش کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں رہتا تھا، میرا ایک پڑوسی تھا اور میں اس کے پاس آمد و رفت اور نشست و برخاست کیا کرتا تھا۔ ایک شب جمعہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اس نے کہا، بدعت اور شرعی قوانین کے خلاف ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور جو شخص بھی گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو وہ دوزخی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں، حالانکہ میرا پورا وجود غصے سے بھر چکا تھا، اس کے پاس سے اٹھا اور اپنے دل میں کہا کہ سحر کے وقت اس کے پاس جاؤں گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کروں گا۔ اگر اپنی دشمنی اور جاہلانہ تعصب پر اصرار اور ہٹ درمی کی تو اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب سحر کا وقت ہوا تو میں اس کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا اور اس کے گھر پر دق الباب کیا اور اس کا نام لے کر آواز دی۔ اچانک اس کی بیوی نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا گیا ہے۔ چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں روضہ مقدس میں وارد ہوا تو میں نے اپنے اس پڑوسی کو دیکھا جو سجدے کے عالم میں خدا سے رو رو کر مناجات اور توبہ کی درخواست کر رہا تھا۔ ایک طولانی مدت کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس نے مجھے اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، تم کل رات یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ آتش جہنم میں ہے، لہٰذا آج تم کیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ پر آ گئے اور زیارت کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اے سلیمان، مجھے ملامت نہ کرو، میں پہلے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و امامت کا قائل نہیں تھا، یہاں تک کہ کل رات تک میں نے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں حیرت و تعجب میں پڑ گیا اور خوف و وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ایک بلند و مرتبہ اور باعظمت انسان کو دیکھا کہ جس کا قد درمیانی تھا، نہ زیادہ بلند تھا اور نہ پست قد۔ اس کے جمال و ہیبت اور ارزش و کمال کی توصیف بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے اور تیزی کے ساتھ روانہ تھے۔ ان کے آگے آگے ایک سوار تھا کہ جن کے سر پر ایک تاج تھا۔ اس تاج کے 4 رکن تھے اور ہر رکن پر ایک گوہر لگا ہوا تھا جس کی تینوں سمیت چمک رہی تھی۔ میں نے ان بزرگوار کے خادموں میں سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میں نے سوال کیا، یہ دوسرے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ علی مرتضیٰ جانشین رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد میں نے اس نورانی فضا پر نظر ڈالی کہ اچانک ایک نور کا ناکہ دیکھا کہ جس پر نور کا کجاوا تھا اور اس میں 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ناکہ آسمان و زمین کے درمیان پرواز کر رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ ناکہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا،
یہ جناب ختیجہ کبریٰ اور فاطمہ زہرا علیہم السلام ہے۔ میں نے کہا یہ جوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین بن علی اور حسن ابن علی ہے۔ میں نے کہا یہ گروہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان سب نے کہا یہ قافلہ مقتول جفا شہید کربلا حسین بن علی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں اس ناکے کی طرف گیا جس میں جناب فاطمہ زہرا تشریف رکھتی تھی کہ اچانک میں نے ایک لکھا ہوا نامہ دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے سوال کیا یہ نامہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ نامہ ہے کہ شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والوں کے لیے آتش جہنم سے امان لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس امان نامے کی درخواست کی۔ مجھ سے کہا گیا مگر تم یہ نہیں کہتے کہ زیارت حسین بدعت ہے، یہ امان نامہ تم کو نہیں مل سکتا مگر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اور ان کی فضل و شرف پر عقیدہ رکھو۔ خوف و وحشت کے عالم میں خوف سے چونکا اور اسی وقت اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا، اور اب خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم اے سلیمان ان کی قبر سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے۔ حاج علی بغدادی مفاتیح الجنان میں نقل کرتے ہیں حضرت امام زمانہ کی ملاقات کے وقت امام سے سوال کیا کہ کیا امش کا واقعہ صحیح ہے؟ تو امام زمانہ نے فرمایا جی ہاں صحیح اور کامل ہے۔